آج کی جو محفل وہ میلاد مصطفیٰ اور ذکر غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے، تو میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر شروع کروں گا، اور پھر انشاءاللہ میلاد کے حوالے سے بھی آخر میں کچھ گفتگو کی جائے گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا، ہم جو سنیں، اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھے، اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے حق کہنے اور آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام و عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خراج تحسین پیش کی ہے ان اشعار کے ساتھ، وہ اپنی مثال خود آپ رکھتے ہیں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ مقام کیا ہے؟ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان اولیاء الا المتقون، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے جتنے اولیاء ہیں وہ سارے کے سارے متقین ہیں۔ ایک مقام بھی اللہ فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو خبردار، اللہ کے جو اولیاء ہیں انہیں نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ کسی چیز کا غم۔ آگے پھر ان کے متقی ہونے کا اور ایمان کا ذکر کیا، پتہ چلا کہ ولی ہوتا وہ ہے جو صفت ایمان سے متصف ہو اور متقی اور پرہیزگار ہو۔ جو متقی پرہیزگار نہیں ہے وہ کبھی اللہ کا ولی بن سکتا نہیں۔ ابتدائی طور پہ ولی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ولی تشریعی اور ایک ہوتا ہے ولی تکوینی۔ ولی تشریعی کا مطلب یہ ہے کہ جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل طور پر پیروی کر کے اللہ رب العزت کا محبوب بن جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تشریعی ولی۔ اور تشریعی ولی کے بارے میں علماء نے لکھا، خاص طور پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، کہ جہاں 40 مومن بندے ہوتے ہیں وہاں ایک تشریعی اللہ کا ولی ضرور موجود ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، صدقہ دینا ہو تو جب ایک جماعت موجود ہو تو وہاں پہ صدقہ خیرات کرنی چاہیے، اور جب دعا کا وقت آئے تو پھر ایسی کثیر تعداد لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر دعا کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تشریعی ولی ہوگا، اس کی برکت سے سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، نمازیں بھی قبول ہوں گی، صدقہ خیرات بھی قبول ہوگا، دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اور ایک ولی ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں ولی تکوینی۔ ولی تکوینی کا مطلب یہ ہے کہ جو تمام عالم کے سیاہ اور سفید کا اختیار لے کر اللہ رب العزت سے آتا ہے، اللہ اس کو سارے عالم کے سفید اور سیاہ چیزوں کا اختیار عطا فرما دیتا ہے، پھر اس کی نگاہوں سے تقدیریں بدلا کرتی ہیں۔ نگاہیں ولی سے ہیں، پھر تقدیریں بدلتی ہیں ان کی نگاہوں سے، اور ان کی تعداد مختصر اور خاص ہے۔ ابن عساکر کے اندر، مشکات المصابیح کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں کہ 300 اولیاء ہوتے ہیں، اس طرح 40 ابدال ہوتے ہیں، 7 اوتاد اور 5 قطب اور 1 قطب عالم ہوتا ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جو اختیار اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ان کو عطا کیا جاتا ہے اور ان کی نگاہوں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اور پھر دیکھیے، ولی تکوینی ہو یا تشریعی ہو، سب کو فیض دربار مصطفیٰ سے عطا کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی دریا ہے اس کے اندر پانی کہاں سے آتا ہے؟ سمندر سے۔ تو لہٰذا یہ جو 4 طرح کے دریا ہیں ہمارے سامنے، میری مراد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ خواجہ ہند الولی حضرت معین الچشتی اجمری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دریا ہو، یا حضرت خواجہ باؤ الحق نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا دریا ہو، یا سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی کا دریا ہو، تو فرمایا کہ یہ دریا وہ ہیں کہ جن کا پانی نبی پاک علیہ السلام کی رحمت کے سمندر سے جاری ہوتا ہے، پھر جب اس کی
کی نہر غوث اعظم کے سینے سے نکلتی ہے آگے بننے والا قادری کہلاتا ہے. جب وہ نہر خواجہ خواجگاہ ہند الولی کے سینے سے پھوٹتی ہے تو آگے نکلنے والا چشتی کہلاتا ہے. جب وہ نہر خواجہ بہاؤدین نقش بندے کے سینے سے نکلتی ہے تو پھر آگے بننے والا نقش بندی کہلاتا ہے. جب وہی نہر سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی کے سینے سے نکل کر پورے عالم کو منور کرتی ہے پھر آگے بننے والا سہروردی کہلاتا ہے. تو مبتدا اور منتہا فیض کا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. سرکار سے فیض لے کر پھر آگے یہ کرنیں پھوٹتی ہیں اور پھر پورے عالم کو اسے منور فرما دیتی ہے. یہ اولیاء اللہ ہیں. اور پھر اولیاء اللہ ولی کی شایان بھائی آگے آ جائیں. یہ ولی جو ہوتا ہے نا ولی لفظ ولی پہلے اس کے اوپر دیکھیے, اس کے اوپر تھوڑی سی ہم تحقیق کر لیتے ہیں. ولی یہ ولیون سے نکلا ہے, واو لام یا, اس کا مادہ اشتقاق ولیون بمعنی حب. اور جو خود ولی ہے ولیون یہ بروزن فعیل ہے, یعنی عربی کے اندر فعیل کے وزن پہ آتا ہے. اور علماء یہاں موجود ہے فعیل بمعنی فاعل بھی ہوتا ہے اور فاعل بمعنی مفعول بھی ہوتا ہے. معنی یہ نکلا ولی بمعنی محب بھی ہوتا ہے اور ولی بمعنی محبوب بھی ہوتا ہے. یحبہم و یحبونہ, اللہ ان سے پیار کرتا ہے اور یہ اللہ سے پیار کرتے ہیں. اور ولی جو ہوتا ہے کسبی بھی, یعنی ولایت کسبی بھی ہوتی ہے, جیسے ولی کی دو اقسام کی تشریح تکوینی, اسی طرح ولایت کی بھی دو قسمیں. ولایت وہبی بھی ہوتی ہے جو اللہ کی عطا سے بغیر عبادت و ریاضت کے محض اللہ فضل کرتے ہوئے رحمت کرتے ہوئے کسی بندے کو عطا کر دے تو وہ ولایت وہبی کہلاتی ہے. ایک ولایت کسبی ہوتی ہے جو عبادت و ریاضت کے ساتھ سلوک کی منازل طے کر کے ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اللہ اس بندے کو اپنا ولی بنا لیتا ہے. اس کا معنی یہ نہیں کہ کوئی بندہ کسب کرے, مجاہدے کرے, ریاضتیں کرے, عبادتیں کرے اب وہ ولی بنے گا ہی بنے گا. نہیں, مومن ضرور بنتا ہے لیکن یہ جو ولایت کسبی ہے یہ بھی فضل الہی ہے, یہ بھی اللہ کی عطا اور اللہ کے فضل سے ہی ہوتی ہے. اس کی طرف اشارہ بھی قرآن کی آیت سے ہمیں ملتا ہے, اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. تو اس سے ولایت کی دونوں قسمیں نکلتے ہیں. پھر دیکھیے چاہے ولایت کسبی ہو, چاہے ولایت وہبی ہو, چاہے ولی تشریعی ہو, چاہے ولی تکوینی ہو, ہوتے محب ہے اور ہوتے اولیاء محبوب ہے. اور محبین اولیاء کی تعریف بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ذکر فرماتا والذین آمنوا اشد حبا للہ. فرمایا ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور محبوبوں نے اولیاء کی کیا شان ہے. بخاری شریف کے اندر حدیث طویل ہے جس کا ٹکڑا یہ ہے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ, میرا بندہ نوافل پڑھ کے میرا قرب پاتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. پتہ چلا نفل پڑھنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے تو فرائض کی ادائیگی سے اللہ کا قرب کتنا زیادہ ملتا ہوگا. تو یہ صلاح, یہ جو منازل ہے سلوک کے درجے جب کوئی بندہ طے کر رہا ہوتا ہے تو یہ منازل طے کرتے ہوئے وہ محب ہوتا ہے, اللہ محبوب ہوتا ہے. لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ محب بن جاتا ہے اور یہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. پھر جب یہ مقام آتا ہے تو فرماتا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, پہلے تو وہ مجھ سے محبت کرتا تھا تو وہ محب تھا, میں محبوب بنا ہوا تھا. لیکن اب ایک وہ مقام آ گیا کہ جب سلوک کی منازل وہ طے کرتے ہوئے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, تو پھر میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. پھر حال یہ ہوتا ہے کہ پہلے فرمایا پہلے محب یہ تھا, محبوب ہم تھے, لیکن اب کیا ہوا, اب محب ہم ہیں, محبوب یہ بن جاتا ہے. فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. فرمایا ہاں
میں اس ولی کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے میں اسے عطا کرتا ہوں، مجھ سے پناہ مانگے میں اس کو پناہ ضرور دیتا ہوں۔ کیا اس کا معنی الہ العالمین تو جسم سے پاک ہے، تو حدوں سے پاک ہے، تو مکان سے پاک ہے؟ تو امام رازی فخر الدین نے تفسیر کبیر کے اندر اس کا معنی یہ لکھا، اس کا مطلب یہ ہے وہ کان جو ہے وہ اللہ کی قدرت کا مظہر بن جاتا ہے، آنکھیں اللہ کی قدرت کا مظاہر بن جاتی ہیں، ہاتھ اللہ کی قدرت کے مظاہر بن جاتے ہیں، پاؤں اللہ کی قدرت کے مظاہر بن جاتے ہیں۔ معنی یہ نکلا کہ آنکھ ولی کی ہوتی ہے، اس کی میں طاقت خدا کی آ جاتی ہے، ہاتھ ولی کا ہوتا ہے اس میں طاقت خدا کی آ جاتی ہے، پاؤں ولی کا ہوتا ہے اس میں طاقت خدا کی آ جاتی ہے، دل ولی کا ہوتا ہے اس میں ارادے کی طاقت خدا کی آ جاتی ہے۔ پھر یہی تو مقام تھا غوث الاعظم کا کہ نگاہ کا عالم دیکھو کہ جب رب کے محبوب بن جاتے ہیں فرماتے آئلی فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میری آنکھوں کے پیش نظر ہے رہی رب کی ساری دنیا ساری کائنات۔ فرماتے نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم تشالی، اللہ کے سارے شہر ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی میں رائی کا دانہ نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تحقیق حیدری، محب صوفیہ فرماتے ہیں محب اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کہے وہ کرتا ہے، اور محبوب اسے کہتے ہیں جو وہ کہے اللہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں خواجہ خواجہ ہند ولی حضرت معین الدین چشتی اجمری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب انتقال ہوا تو قدرتی طور پر ان کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کی محبت میں دنیا سے جا رہا ہے۔ اور حضرت نقش بند شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں فارسی کے اندر 30 برس گزر چکے، فقیر کی حالت یہ ہے کہ میں جو کہتا ہوں اللہ وہی کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ جن کو ہم محبوب الہی کہتے ہیں، یہ خود کہتے ہیں اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ بتا میرا محب بننا چاہتا ہے میرا محبوب بننا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کی الہ العالمین تو مجھے اپنا محبوب بنا دے۔ اللہ نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا۔ آج ان کا اصل نام کم لوگ جانتے ہیں لیکن محبوب الہی سے ہر کوئی ان کو یاد کرتا ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی آپ فرماتے میرے پیر و مرشد خواجہ باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کے فرمایا مجدد اگر تیری ذات میں محبوبیت کی نسبت نہ ہوتی تو تیرے وصول کا رستہ بڑا دور ہو جاتا۔ ابھی اس مقام پہ یہ پہنچ گئے تھے کہ تقدیروں کو ٹال دیا کرتے تھے۔ امام ربانی مجدد الفسانی یہ محبوب ہے، یہ محبوب ہے، لیکن اس کائنات میں اس فرش سے اوپر آسمان کے نیچے ایک ایسا محبوب ہے جو اللہ کا شہباز ہے۔ سبحان اللہ کہیے۔ جہاں اس کی پرواز ہے صحابہ کے بعد اولیاء اللہ میں اور ائمہ اہل بیت کے بعد جہاں اس شہباز کی پرواز ہے وہاں کسی ولی کی پرواز نہیں ہو سکی۔ اور وہ کون ہے؟ میری مراد شیخ عبد القادر جیلانی۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ کیا مقام ہے، کیسے محبوب ہے۔ فرماتے ہیں اپنے قصیدہ کے اندر، قصیدہ روحی کے اندر، نعم نشاتی فی الحب من قبل آدم وقربنی المولى ففزت بدولتی۔ فرماتے ہیں کہ ہاں آدم علیہ السلام کی جسمانی تخلیق سے پہلے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میری جو روح پرورش پاتی تھی، اور وقربنی المولا مجھے اس وقت بھی اللہ کا قرب حاصل تھا اور میں مسند محبوبیت کے اوپر فائز ہو چکا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں ولی ہونا اور ہے محبوب ہونا اور ہے۔ سبحان اللہ کہیے۔ یہ محبوب سبحان تھے، اونچی بات سے کہو ذرا سبحان اللہ۔ اور محبوب تو وہ ہے جو کہے تو اللہ وہ کر کے دکھائے۔ سر الاسرار حضور غوث اعظم کی کتاب ہے، آپ اس کے اندر فرماتے انما امر اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ جب وہ ارادہ فرماتا کسی شے کو پیدا کرنے کا، وہ فرماتا کن ہو جا، وہ شے ہو جاتی ہے۔ مفسرین اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس کی شان اس سے بھی اعلیٰ ہے، اگر وہ چاہتا ہے اس کے چاہنے سے ہی وہ شے مارے سے وجود میں آ جاتی ہے۔ وہ اس وقت فرماتے ہیں یہ ذاتی طور پر رب کا مقام ہے، لیکن اللہ کی عطا سے نبیوں کو بھی اللہ نے درجہ عطا کیا ہے، وہ بھی کن کہتے ہو جا، اللہ کی عطا سے ہو جاتی ہے۔ کہ بعض اولیاء کو بھی مقام عطا فرمایا، فرماتے
وجود بھی آ جاتی ہے۔ فرماتے میرا بھی مقام یہ ہے کہ میں بھی جب کن کہتا ہوں وہ شے ہو جاتی ہے۔ یہ غوث پاک کا مقام دیکھیے پھر کیسے ہوتی ہے۔ آؤ نا ملا علی قاری کی بارگاہ میں، سبحان اللہ۔ پہلے تو آؤ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، اعلیٰ حضرت نے کیا مقام فرمایا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے یہ قدم اعلیٰ تیرا، کہتے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اے غوث تیرے سر کی بات کوئی کیا کر سکتا ہے، بس اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن، اگر پانی نہ ہو بیج نہ ہو زمین نہ ہو تو فصل نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ بارش بن کر برسے ہے مصطفیٰ، بیج ہے علی المرتضیٰ اور زمین ہے فاطمہ زہرا، تو پھر پیدا غوث اعظم نہ ہو تو کون ہو۔ نبوی میں نبوت کا پانی، علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ پھر فرماتے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اور تجھ سے اور دہر کے اقطاب سے نسبت کیسی، کہتے پھر کتب خود کون ہے، خادم تیرا چیلا تیرا، جو تیرے قدموں میں آ جائے وہ وقت کا کتب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چور کو سوجی چوری رات کا گھوپ اندھیرا، تو چور نے کہا کہ لوگ بابا جی سے ملتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی سے نذرانے پیش کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنا پیسہ رکھا ہوگا، وہ چوری کے ارادے سے غوث اعظم کے گھر میں گھس گیا، چوری کرنے کے ارادے تھے۔ یہ وہی غوث اعظم ہے، یہ وہی غوث اعظم کہ جن کے بارے میں بہجت الاسراق نے لکھا کہ آپ جنگل میں جا رہے تھے، ایک ڈاکو رہزن آ گیا، غوث پاک کے دامن کو اس نے پکڑا اور پکڑ کے کہا کہ اپنا سارا سامان، اپنا سارا قبہ اور جتنا مال آپ کے پاس موجود ہے سارا مجھے دے دو۔ ادھر غوث پاک نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی الہ العالمین اس نے تیرے غوث کا دامن پکڑا، اب ششت نہ چھوٹے۔ غوث اعظم کے منہ سے یہ جملہ نکلا تھا، وہ ڈاکو اسی وقت اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ غوث کا دامن پکڑے وہ اللہ کا ولی بن جائے، جو غوث کے گھر میں گھسائے وہ وقت کا کتب بن جاتا ہے۔ یہ غوث پاک کا مقام۔ تو اعلیٰ فرماتے تجھ سے اور غیر کے اقطاب سے نسبت کیسے، پھر قطب کون ہے، کہتے خادم تیرا چیلا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اب 6 ابدال آ گئے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں، ایک ابدال کا انتقال ہو گیا، حضور ایک ابدال ایک قطب چاہیے، فرمائے صبح آ جانا، کہ نہیں حضور ابھی چاہیے، فرمایا اچھا جب وہ اندر صفحے میں چھپا ہوا اسی کو لے جو وہی قطب ہے، کیونکہ جب دستہ کوئی دروازہ بچایا تو وہ چھپ کے صفحے میں گھس گیا تھا۔ اب 6 ابدال گئے، کہا کہ باہر نکلیے، اس نے کہا نہیں میں چور ہوں، وہ سمجھا میں پکڑا گیا ہوں، لیکن یہ نہیں سمجھا کہ پکڑا کس نے ہے۔ پکڑا کس نے ہے، کہ میں پکڑا گیا ہوں، اس نے کہا نہیں میں نہیں آؤں گا، کہا کہ باہر نکل تو قطب ہے، اس نے کہا میں چور ہوں۔ بحث ہو رہی تھی تو غوث اعظم نے فرمایا باہر نکلا قطبہ، تجھے یہی نہیں پتا جو کس کے گھر میں گھسایا ہے، ارے مگتوں کو سلطان بنایا ہے، چوروں کو ابدال سب کی جھولیاں بھر دیتے ہیں، ایسے ہیں لجبال، آؤ سبھی گنگن کے گائیں، جاگ اٹھے تقدیر، غوث اعظم دستقیر حق اللہ ہو غنی۔ مجھے بتاؤ نہ چور کی نیت خیر پہ، نہ وہ نمازی، نہ وہ نیازی، نہ وہ قادری، نہ وہ چشتی، نہ سہروردی، نہ عقیدت والا، نہ اس کا وضو تھا، اگر اس نیت شر کے ساتھ آنے والا غوث کے قدموں میں آ جائے، غوث اس کو نگاہ سے قطب بنا دے۔ اے قادری تیرا مقام کیا ہوگا، تو عقیدت سے اس کا نام لیوا ہے، پھر تجھے کتنی بڑی نعمتوں سے نوازتے ہوں گے۔ یہ قادری کی نسبت ہے تو کیسی ہے، فرماتی وَعِزَّتِ اللَّهِ، اللہ کی عزت کی قسم، وَإِنَّ يَدِي عَلَى مُرِيدِي كَالسَّمَاءِ عَلَى الْأَرْضِ، اللہ کی عزت کی قسم میرا ہاتھ میرے مریدوں پہ ایسا ہے جیسے آسمان زمین کے اوپر ہے۔ فرمایا جس طرح آسمان کا سایہ زمین سے ہٹتا نہیں، اسی طرح میرا سایہ میرے مریدوں سے کبھی نہیں ہٹ سکتا۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ مُرِيدِي جَيِّدًا فَأَنَا جَيِّدٌ، اگر میرا مرید عمدہ بڑا نہ ہوا تو کیا ہوا، کہتے میں تو بڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ مریدی لا تخاف، میرے مرید خوف نہ کر، اللہ رب عطانی رفعتن نلت المنالی، اللہ نے مجھے وہ رفتیں وہ مقام عطا کیے ہیں کہ میں نے مرادوں کو پا لیا ہے۔ سبحان اللہ کہیے۔ اور پھر مقام دیکھیے، خدا کی قسم ہم غوث پاک سے دور ہیں، غوث پاک ہم سے دور نہیں ہے۔ دنیا میں کئی بادشاہ، فرعون غرق، قارون، حامان، شداد،
تباہ و برباد ہوگی نسلیں لوگوں کی، لیکن ایک شہباز اللہ کا غوث اعظم آیا، صدیاں گزر گئی، لیکن آج بھی ان کے ذکر کا ڈھنکا پوری کائنات کے اندر بج رہا ہے۔ یہ ہے ولیوں کی شان، کہی ذرا سبحان اللہ۔ جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو اس در سے پھرا وہ اللہ ہی سے پھر گیا، جو ان کا ہوتا ہے ساری خدائی ان کی ہو جاتی ہے۔ اس مقام پہ آگے معرفت کے جملے جو ڈاکٹر اقبال امت کو دے گے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ بندے لوہ و قلم بھی تیرے ہیں۔ تو جب غوث پاک نے اپنا سب مٹا دیا ذات مصطفیٰ کے لیے، تو پھر اللہ کے محبوب نے اپنے لاڈلے بیٹے کا پھر ذکر اتنا بلند کیا کہ فرش والے نہیں بلکہ عرش کے فرشتے بھی غوث اعظم کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ غوث پاک ہے، یہ کیا ہے، یہ غوث پاک ہیں۔ تو اگر چور گھسے تو کتو بن جائے، سبحان اللہ کہیے، ڈاکو دامن پکڑے تو وقت کا ولی بن جائے۔ قادری تو کیوں پریشان بیٹھا ہے، میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، میرے ہاتھوں میں دامن ہے پیران پیر کا۔ اپنی نسبتوں پہ ناز کیا کرو، خدا کی قسم نسبت والا کہیں نہ کہیں سے ضرور بچ جاتا ہے۔ جس پہ سایہ غوث اعظم کا ہو، کس کا ہو، اونچی بات سے بولو، کس کا ہو، اس کو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا خوف کرے، شرم و حیا کرے، سنت کے اوپر عمل کرے، غوث پاک کا دامن پکڑے رکھے، انشاءاللہ قبر کے اندر بھی سرخرو ہوگا اور آخرت کے اندر بھی سرخرو ہوگا، یہاں بھی بالا وہاں بھی بالا۔ کیوں، جو ان کا ذکر کرے گا نا اعلیٰ، وہ یہاں بھی بالا، وہ حشر کے دن بھی بالا ہوگا انشاءاللہ۔ تو دیکھیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقام دیکھیے کیسا ادھر پیدا ہو رہے ہیں۔ تفریح الخاطر صفحہ نمبر 12، یہ کتاب مصر سے چھپی، علامہ عبد القادر اربری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے مصنف ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضور غوث پاک کے والد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست خود کہتے ہیں کہ میں نے مشاہدہ کیا جس رات غوث اعظم کی ولادت ہو رہی تھی، دیکھیں